عمرہ اور حج ایک عبادت ہے اور تمام عبادات میں خلوص شرط ہے۔ جس عبادت میں خلوص نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی وہ عبادت بندے کے منہ پر مارے گا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح دیگر تمام چیزوں میں دین کے معاملات کے حوالے سے بہت ساری نئی نئی چیزیں در آئی ہیں، اسی طرح عمرہ اور حج بھی ایک قسم کا کمرشلائز ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص یہاں سے عمرے کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ ماضی میں تو یہ ہوتا رہا کہ ہمارے مشاہیر، علماء، مشائخ لوگ جن کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور وہ از خود اپنی محبت کی وجہ سے ان کو کبھی ایئرپورٹ پر چھوڑنے، کبھی ان کو لینے چلے جاتے تھے۔ لیکن اس زمانے میں یہ چیزیں ساری پلانٹڈ قسم کی ہوتی ہیں اور لوگ باقاعدہ طور پر پہلے سے سیٹنگ کرتے ہیں کہ فلاں ہمیں چھوڑنے جائے گا، اتنے لوگوں کا قافلہ جائے گا، پھر اتنے لوگوں کا آئے گا۔ یہ فارمیلٹیز، اس سے ایک تو جو ایئرپورٹ انتظامیہ ہے ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ جب ایک شخص مسافر ہوگا اور اسے چھوڑنے کے لیے 4 لوگ جائیں گے تو آپ دیکھیں رش کتنا ہوگا، وہاں دقت کتنی ہوگی۔ پھر اسی طرح پارکنگ میں اضافہ ہوتا ہے، جب آپ لینے کے لیے ایک گاڑی کی بجائے 3 گاڑیاں لے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہمارا عمرہ، ہمارا حج کہیں دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں بن رہا۔ معاً یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ جب یہاں سے آگے جاتے ہیں تو ماشاءاللہ یہاں سے ہی تصاویر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ہلکا پھلکا، لیکن اس کے بعد جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ کہ مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں اور پھر مطاف میں جا کر، مسعی میں جا کر وہاں باقاعدہ اپنے ہاتھ سے خود ویڈیو بناتے ہیں، خود فوٹو بناتے ہیں۔ کعبۃ اللہ ان کے بیک پر ہوتا ہے اور بعض لوگ تو اتنے جاہل ہیں بیچارے، انہیں پتہ نہیں کہ دعا ہے جو، تو ظاہر ہے دعا کے لیے آپ قبلہ کی سمت منہ کریں گے یا کم از کم آگے کوئی چیز ہو کہ جس کی طرف آپ کا رخ ہے، تو وہ بیچارے بس ایسے جیسے تیسے وہ بند پڑتا ہے۔ کسی کو کہتے ہیں میں ذرا ایسے تھوڑی سی ایکٹنگ کرتا ہوں تو آپ میرا فوٹو بنائیں، تو وہ ایسا فوٹو بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بدقسمتی ہے ویسے یہ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہاں سے عمرے پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر تمباکو بیچتے ہیں، یعنی کوئی سگریٹ ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یار کس جرأت کے ساتھ لوگ یہ کام کرتے ہیں، حرمین طیبین میں جا کر اس طرح کے دھندے کرنا۔ اور پھر اس سب پر بھی مستزاد کہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو مذہبی طبقے سے وابستہ ہیں، جنہیں لوگ علماء میں یا مشائخ میں شمار کرتے ہیں، لیکن وہ بدقسمتی سے چھوٹے چھوٹے بونے بونے لوگ ہیں، اور اصل میں تو ان کا چھوٹا پن جو ہے وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے عمرے کے لیے گئے۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ عمرہ کسی پر فرض نہیں ہے، اور اگر آپ بار بار جاتے ہیں، آپ کے پاس وسائل ہیں تو ضرور جائیے، لیکن قوم کا استحصال تو نہ کیجیے۔ آپ یہاں سے پیسے اکٹھے کر کے عمرے پہ چلے گئے اور وہاں جا کر کیا کیا؟ جتنے مزدور طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، جو اس وقت اپنے گھر میں 20-30 ہزار یا 50 ہزار بمشکل بھیجتا ہے مہینے کا، اس شخص کو وہاں جا کر آپ 2-4 بار اس سے دعوت کھائیں گے، اس سے پیسے لیں گے اور اس کو غیر محسوس طریقے سے یہ بتلائیں گے، اور پھر آگے بندے رکھے ہوئے ہیں، ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں جو باقاعدہ ذہن سازی کرتے ہیں کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں، خالی ہاتھ نہیں ملنا۔ بھائی کیوں یہ بیکاری ہیں؟ اگر اتنا ہی مسئلہ ہے تو یہاں رہیں، آپ کو عمرے کا کس نے کہا؟ تو اگر عمرہ کرنا ہے تو خدا کے لیے ان غریبوں پر ظلم نہ ڈھائیے، جو غرباء، جو مساکین، جو بیچارے مفلوق الحال لوگ وہاں مزدوری کر رہے ہیں، 2 وقت کی روٹی یہاں بمشکل ان کے گھر میں پوری ہوتی ہے۔ خدا کے لیے یہ مولوی اور پیر ان پر ظلم نہ کریں۔ یہ مذہبی قیادت نے بیڑا غرق کر دیا ہے لوگوں کا، اور اسی سبب سے مذہب کا غلط تشخص اجاگر ہوتا ہے اور لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ یہ سب ایک جیسے ہیں۔ اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے، اور عوام بھائیوں کو بھی چاہیے، انہیں بھی شاید اس بات میں کوئی زیادہ لطف آتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ چلو ہماری حاضری لگ رہی ہے۔ بھئی اصل حاضری تمہاری وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے ہو، اپنے قرب و جوار میں کسی غریب کو دو، کسی مسجد میں، کسی ادارہ میں دو، اور کوئی تعلیمی، کوئی تعمیری کام کرو جس سے، یعنی تعمیر فکر ہو جس میں، یا تعلیم ہو یا تربیت کا کوئی سلسلہ ہو، یا آپ کی ہمسائیگی میں کوئی بیوہ خاتون ہے، کوئی بچے ہیں، ان کی تعلیم کا معاملہ ہے، اس پر آپ ان کے لیے کوئی معاونت کریں۔ ان کو آپ دے کر کیا لیں گے ان سے؟ اور پھر لطف کی بات یہ ہے
کہ ان کو اتنے اتنے پیسے دے کر اتنا اتنا نذرانہ، یعنی جو وہ خود مانگتے ہیں اور خود ساری سیٹنگ کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ انہیں ان سے دعائیں چاہیے اور ان سے بدلے میں جنت چاہیے۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا تھا کہ مانگت کونو منگن والا روے ہمیشہ خالی، اس کسے نو دان کی دینا جڑا آپ سوالی۔ جو آپ سے 100 ریال 500 ریال کا طلبگار ہے، جو آپ سے 10-20 ہزار روپے کا طلبگار ہے، جو آپ سے ایک وقت کی روٹی کسی اچھے ریسٹورنٹ میں کھانے کے لیے بیچارہ ترس رہا ہے، اور اچھی گاڑی آپ کی دیکھ کر جس کی رال ٹپکتی ہے، آپ کے اچھے کپڑے دیکھ کر جس کی رال ٹپک جاتی ہے، وہ بیچارہ آپ کو جنت لے کر دے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جنت صرف اسی کو مل سکتی ہے جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کرتا ہے، حضور علیہ السلام کے طریق کو اپناتا ہے۔ اس کے علاوہ سب دکانداریاں ہیں، ڈرامے بازیاں ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے صوفیاء کرام رحمہم اللہ ہوں یا ہمارے علماء کرام، ان تمام نے، علماء حقہ نے ہمیشہ لوگوں کی آسانی کا سامان پیدا کیا ہے، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہیں کی۔ سو عمرہ ضرور کریں، لیکن اپنی اس قوم پر بیچاری جو پہلے ہی غربت اور افلاس میں پس چکی ہے اور حالات اس قدر خراب ہیں کہ یہاں آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، ایسے میں ہمیں اپنے عمرے اور حج کے نام پر لوگوں کا مزید استحصال نہیں کرنا چاہیے۔